بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں کلمے کی تعریف مکمل ہو چکی تھی۔ آج سے کلمے کی اس کے 3 اقسام کی طرف تقسیم کا اور 3 اقسام میں کلمے کے منحصر ہونے کا بیان ہے۔ شارح کہتے ہیں وَهِيَ أَيْ الْكَلِمَةُ اسم وفعل وحرف أي منقسمة إلى هذه الأقسام الثلاثة ومنحصرة فيها۔ کہتے ہیں کہ کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہوتا ہے، یعنی ان اقسام کی طرف، ان تینوں اقسام کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ عبارت میں جو حیا ہے، اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ کلمے کا لفظ یا کلمے کا مفہوم؟ اگر حیا کی ضمیر کا مرجع لفظ کلمہ ہے تو پھر پوری عبارت کا مفہوم ہی غلط ہو جائے گا، کیونکہ لفظ کلمہ اسم ہے اور اس کی اسمیت یعنی اسم ہونے کی دلیل الف لام کا دخول ہے، جو اسم کا خاصہ ہے، فعل حرف پہ داخل نہیں ہوتا۔ تو اب اگر لفظ کلمہ مرجع ہو تو وہ اسم ہے، پھر تقسیم صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ پھر تب مفہوم کیا ہوگا کہ اسم ہوتا ہے، اسم فعل ہوتا ہے، اسم حرف ہوتا ہے۔ تو یہ انقسام الشیء الی عینہ و الی غیرہ ہوگا، اور انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ ممکن نہیں ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ جب حیا کا مرجع لفظ کلمہ اسم ہو گیا تو آپ اسم ہی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسم ہوتا ہے، یہ انقسام الشیء الی نفسہ ہے، اور اسم ہی کو کہہ رہے ہیں کہ فعل اور حرف ہوتا ہے، اور فعل اور حرف اسم کا غیر ہے، تو انقسام الشیء الی غیرہ ہی ہو گیا۔ تو اب یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ حیا کی ضمیر کا مرجع لفظ کلمہ نہیں ہے جو اسم ہے، بلکہ مفہوم کلمہ ہے، مفہوم کلمہ یہ منقسم ہوتا ہے 3 اقسام کی طرف، تو اب ایسی صورت میں ضمیر اور مرجع کے بیچ مطابقت نہیں ہوگی، کیونکہ مفہوم مذکر ہے، اس کی طرف ہوا کی ضمیر لوٹے گی، نہ کہ حیا کی۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ حیا ضمیر کا مرجع لفظ کلمہ ہے، لیکن اس کی جو تقسیم ہو رہی ہے اسم فعل اور حرف کی طرف، یہ لفظ کلمہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کے مفہوم کے اعتبار سے۔ اور جب یہ توضیح کر دیں گے کہ ضمیر کا مرجع لفظ کلمہ ہے
اور تقسیم مفہوم کلمہ ہے تو ضمیر کے بیچ مطابقت بھی پیدا ہو جائے گی، اور انقسام الشیء الی نفسہ و الی غیرہ کی جو خرابی لازم آ رہی ہے وہ خرابی بھی لازم نہیں آئے گی۔ اچھا صاحب، کہتے ہیا اسم و فعل و حرف اے منقسمۃ الی ہذہ الاقسام۔ یہ تفسیر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت اس لیے پڑی کہ یہاں پر ایک اعتراض وارد ہو رہا ہے کہ ہیا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کلمہ کی طرف، اور اسی کو کیا کرے؟ اسم و فعل و حرف، اسم اور فعل و حرف۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ضمیر جب مرجع اور خبر کے بیچ دائر ہو جائے تو ایسی صورت میں مبتدا مرجع کی نہیں خبر کی رعایت بہتر ہوتی ہے۔ اب یہاں ہے ویسے ہی ہے کہ مرجع اس کا کلمہ ہے نا، اور خبر اس کی اسم۔ تو اب سوال یہ ہے کہ خبر کی رعایت کرتے ہوئے ہوا کہنا چاہیے تھا، نہ کہ مرجع کی رعایت کرتے ہوئے ہیا کہنا چاہیے تھا۔ پھر اس اولویت کے خلاف غیر اولا شکل ماتن نے کیوں اپنائی؟ اچھی بات ہے۔ تو اب شارح نے جو منقسمۃ نکال دیا وہ اس بات کو بتانے کے لیے کہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہیا کی خبر اسم ہے، بلکہ ہیا کی خبر محذوف ہے منقسمۃ، اور تقدیر عبارت ہیا منقسمۃ الی ہذہ الاقسام ہے۔ پھر کہا الی ہذہ الاقسام الثلاثہ، ان تین اقسام کی طرف منقسم ہے، ان تین اقسام کی طرف منقسم ہے۔ اچھا صاحب، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیا ہے مبتدا، اس کے بعد اسم معطوف علیہ واو حرف عطف، اس کے بعد فعل معطوف علیہ پھر واو حرف عطف، اس کے بعد حرف معطوف ہے، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کے تب خبر بنا ہے نا۔ اچھا، واو جو آتا ہے جمعیت کے لیے آتا ہے، تو اب اس کا مفہوم یہ ہوا کہ کلمہ اسم فعل اور حرف کے مجموعے کا نام ہے، یعنی کوئی لفظ کلمہ تب ہوگا جب اسم فعل حرف سب اکٹھا ہو جائیں تب کلمہ ہو جائے گا۔ تنہا اسم کلمہ نہیں ہے، تنہا فعل کلمہ نہیں ہے، اور تنہا حرف کلمہ نہیں ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ چائے، چینی، پانی، چائے پتی اور دودھ کے مجموعے کا نام ہے، تو اکیلے چینی کا نام چائے نہیں ہے، اکیلے چائے پتی کا نام چائے نہیں ہے، اکیلے دودھ کا نام چائے نہیں ہے، اکیلے پانی کا نام چائے نہیں ہے۔ تو اب یہ اعتراض ہوا تو کہا کہ یہاں پر واو جمعیت کے لیے نہیں ہے، یہاں پر جو تقسیم ہے نا، تقسیم ہے ہیا کی ان تین اقسام کی طرف، تو یہاں پر تقسیم الکلی الی الجزیات ہے، تقسیم الکل الی الاجزاء نہیں ہے۔ جہاں پر تقسیم الکل الی الاجزاء ہو تو اجزاء کے مجموعے کا نام کل ہوتا ہے، لیکن تقسیم کلی جہاں الی الجزئیات ہو تو ہر جزئی پر ہر جزئی کلی پر محمول ہوتی ہے۔ تو اب چائے پر اکیلے دودھ محمول نہیں ہوگا، اکیلے چینی محمول نہیں ہوگی، سب کا مجموعہ چائے پتی ملا کے ہوگا، یہ تقسیم الکل الی الاجزاء ہے۔ لیکن تقسیم الجزئی الی الکلیات میں انسان، زید ہے، امر ہے، بکر وغیرہ ہے،
تبھی نہیں ہے کہ زید عمر بکر اور سارے انسانی افراد کے مجموعے کا نام انسان ہے، نہیں، تنہا زید پر بھی انسان کا صدق ہوگا، زید انسان محمول ہوگا زید پر، عمر پر، بکر پر، وغیرہ وغیرہ سب پر۔ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ 3 اقسام کی طرف منقسم بھی ہے اور اسی میں منحصر بھی ہے۔ یہ منحصر بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ آگے ماتن نے اس بات پر دلیل قائم کی ہے کہ آخر کلمہ 3 ہی اقسام میں منحصر کیوں ہے؟ تو دلیل تو کسی چیز پر تب قائم کی جاتی ہے جب دعویٰ کریں آپ اس چیز کا۔ یہاں تو دعویٰ انحصار کا ہی نہیں، سیدھے سیدھے مصنف نے کہا ہے کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، 3 ہی قسموں میں منحصر ہے، یہ نہیں کہا ہے۔ پھر دلیل حصر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا کہ انحصار بھلے صراحتاً مذکور نہیں ہے، لیکن اگر کلمہ کی قسمیں 3 سے بھی زیادہ ہوتی تو تقسیم کے محل میں مصنف پر فرض تھا کہ 3 کے علاوہ بھی اقسام کا ذکر کرتے۔ 3 اقسام کی طرف منقسم کرنا اور کسی چوتھی قسم کا ذکر نہ کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مصنف کلمہ کو 3 اقسام میں منحصر مان رہے ہیں، اور جب منحصر مان رہے ہیں تو 3 اقسام میں انحصار کا دعویٰ ہے ان کا، اور دعویٰ ہے تو دلیل چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بات ختم ہو گئی۔ اب دلیل حصر میں آیا ہے لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ، کیونکہ کلمہ یا تو دلالت کرے گا۔ یہ دلالت کہاں سے آ گیا؟ آ گئی کلمہ کے اندر۔ دلالت کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے کلمہ کی تعریف میں۔ الکلمۃ لفظ عُدِیَ لِمَعنًى مفرد، وضع کی بات ہوئی ہے، دلالت کی بات نہیں ہوئی ہے، تو یہ کہاں سے آ گئی دلیل حصر میں دلالت؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ دلالت اگرچہ مصنف کی عبارت میں صراحتاً مذکور نہیں ہے، لیکن وضع تو مذکور ہے کلمے کی تعریف میں، اور آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ وضع دلالت کی ایک خاص قسم ہے، اور دلالت سے خاص ہے، اور خاص کا ذکر عام کے ذکر کو مستلزم ہے، تو ماننا پڑے گا کہ وضع کا ذکر ہوا ہے تو دلالت کا ذکر بھی لازماً ہوا ہے کہ نہیں؟ تب کہتے ہیں فَهِيَ إِمَّا مِن صِفَتِهَا أَن تَدُلَّ، کلمہ کی صفت یا تو دلالت کرنا ہوگی۔ اب یہ فَهِيَ إِمَّا أَن تَدُلَّ کے بیچ میں من صفتها کا اضافہ شارح نے کیوں کر دیا؟ اس کا اضافہ اس لیے کیا کہ اگر اضافہ نہیں کریں گے تو اعتراض وارد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا میں ہا کی ضمیر کا مرجع، ہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ وہ ہے لِأَنَّهَا، وہ کلمہ ہے اور وہ انا کا اسم ہے۔ لِأَنَّهَا، یہ ہا انا کا اسم ہے، اور ہا سے مراد کیا ہے؟ کلمہ۔ اور ان تدل اگر اس کی خبر بنائے تو آپ جانتے ہیں کہ ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، تو جب ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہو گیا تو اب تقدیر عبارت کیا ہو گئی؟ فَهِيَ إِمَّا الدَّلَالَةُ، فَهِيَ إِمَّا، تو کلمہ یا تو لِأَنَّهَا یعنی لِأَنَّ الْكَلِمَةَ
इम्मा दलालत, ये ना तर्जमा हो जाएगा कि कलमा या तो दलालत है। तो अब सवाल ये है कि जब अंतदुल्ला अन्नहा की खबर बनेगी, अन्ना के इस्म पर महमूल होगी, अन्ना का इस्म कलमा है, उससे ज़ात मुराद है, अन फेल के साथ मसदर है जो वस्फ़े महज होता है, और वस्फ़े महज का हमल ज़ात पे नहीं होता, तो हमल सही नहीं। इसलिए मिन सिफतिहा निकालना पड़ा, सिफते मिन सिफतिहा निकालना पड़ा और बताना पड़ा कि अंतदुल्ला अन्ना की खबर नहीं, बल्कि मिन सिफतिहा अंतदुल्ला, ये मिल मिला के पूरा जुमला अन्ना की खबर है कि नहीं है? अच्छी बात है। अब तरकीब क्या बनेगी इसकी? तरकीब ये बनेगी कि मिन सिफतिहा जार मजरूर से मुतल्लिक होकर, तफसील आप कर सकते हैं खुद, जार मजरूर से मुतल्लिक हो, जार मजरूर से मिलकर ये कायनुन का मुतल्लिक हो जाएगा, और शिबह जुमला इस्मिया हो करके खबर मुक़द्दम हो जाएगा, और अंतदुल्ला यानी अदलालत, ये दलालत, ये क्या हो जाएगा? मुब्तदाए मुअख्खर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाए, क्या मतलब हो जाएगा? तकदीम खबर की वजह से तखसीस हो गई, तब क्या मतलब हो जाएगा? अन्नल कलीमता सिफतुल कलीमते दलालतुन, इन्ना सिफतल कलीमते इम्मा दलालतुन, ये तावील हो जाएगी। दूसरी तरकीब आप ये भी कर सकते हैं कि मिन सिफतिहा ना जार मजरूर से मिलकर कायनुन के मुतल्लिक हो जाए, और अंतदुल्ला ये मुब्तदाए मुअख्खर न बने, बल्कि उसी कायन का फाइल बन जाए मसदर की तावील में होकर, और कायन जो है अपने फाइल और मुतल्लिक से मिलकर के शिबह जुमला इस्मिया हो करके फिर अन्ना की खबर बन जाए। लेकिन बाद हजरात ने ये जवाब दिया है कि देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि अन जो है फेल के साथ माने मसदरी में होता है, और मसदर ज़ात पे महमूल नहीं होता है, ये बात सही है, लेकिन मिन कुल्लिल वजूह सही नहीं है, क्योंकि मुतलक मसदर ज़ात पे हमल नहीं होता।